اس کی 99 تھی، ایک میری تھی، میری اس نے ملا کر کے 100 پوری کر لی ہے، میرے اوپر ظلم کیا اس نے. تو دوسرے کو بھی بولے دینا چاہیے تھا نا، مدعا کو. وہ بول سکتا تھا کہ میرے پاس 100 تھی، ایک یہ چرا کر لے گیا تھا، اب میں مانگ رہا ہوں تو نہیں دے رہا ہے، اور مجھے پکڑ کر یہاں لے آیا ہے، اور اس لیے مجھے پکڑ کر یہاں لایا تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ میں ظالم ہوں اور یہ مظلوم ہے. اور اس کے چہرے پر مت جائیے، یہ جو مخائل ضعف ہے، یہ کمزوری کے جو آثار اس کے چہرے کے اوپر دکھائی دے رہے ہیں، یہ بنا پاگل ہے، یہ پاگل نہیں ہے، یہ بنا پاگل ہے. یہ ہمارے کیا بولتے، ایڑا بن کر پیڑا کھا رہا ہے. تو یہ ایڑا بن کر کے پیڑا کھا رہا ہے. مدعے کی بات کو سننا چاہیے تھا نا، کہ آپ نے اس کے اوپر کمزوری کے آثار دیکھ کر کے فیصلہ کر دیا. مدعے کی بات کو نہیں سنا آپ نے، ڈائریکٹ بول دیا لقد ظلمک بسوء والی ناجت کا اعلان آج. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی، ہم نے ان کو آزمایا، یہ آزمائش تھی. فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب. بتایا نجات من الفتن الاستغفار. فرمایا آدمی فتنے سے اگر بچنا چاہے تو استغفار کرے، اس لیے کہ اس فتنے کے اندر مبتلا ہوئے. فتناہ فاستغفر. پتہ یہ چلا کہ آدمی فتنے میں مبتلا ہو تو نجات من الفتن الاستغفار، فتنے سے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو استغفار کرے. اور ایک اصول بتایا کہ اکثر پارٹنرز ایسے ہوتے ہیں، خلیط مانے پارٹنر، جی اکثر پارٹنر ایسے ہوتے ہیں، یہ دونوں مل کر دھندا کر رہے. کیا کرتے، ایک پارٹنر جو زیادہ چالاک ہوتا ہے، جیسے وہ کہ ایک دمبی ملا کر کے 100 کر لیا، تو پارٹنر اکثر ایسے ہوتے ہیں. اللہ فرما رہا وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ. اکثر پارٹنر ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے پارٹنر کو ٹوپی اڑا دیتے ہیں. لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. بعض کے اوپر زیادتی کرتا ہے، لے کر کے بیٹھ جاتا ہے، کروڑوں روپے دبا کر کے بیٹھ جاتا ہے. جی تو پارٹنری میں دھندا مت کرو جہاں تک ہو سکے، بالکل بھی نہیں. ہاں وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، ایسے لوگ بہت کم ہیں. وہ کون ہیں؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. جو ایمان اور عمل والے ہیں، لیکن ایسے لوگ بہت کم ہیں. لہذا دیکھ بھال کر کے پارٹنری میں دھندا کرو، ورنہ پارٹنر بنا کر کے دھندا مت کرو، تباہ کر دے گا، وہ تباہ کر دے گا آپ کو. یہ بتائے گے جی. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے سورہ زمر میں کہ ہم نے تم کو 3 تاریکیوں میں بنایا ہے. 3 تاریکیوں میں، ایک تو ہے ڈارکنیس آف اوم، رحم کا، اور ایک ہے ڈارکنیس آف پلیسنٹا، اور ایک ہے ڈارکنیس آف اسٹمک. یہ 3 تاریکیوں کے اندر بنایا ہے. اللہ کیوں فرما رہا ہے؟ یہ بتا رہا ہے کہ ان 3 تاریکیوں میں کون خیال رکھ رہا تھا تمہارا؟ بنا کون رہا تھا؟ تمہاری دیکھ بھال کون کر رہا تھا؟ تمہاری ماں دیکھ بھال کر رہی تھی؟ تمہارا باپ دیکھ بھال کر رہا تھا؟ کون تھا جو ان 3 تاریکیوں کے اندر تمہاری خبرگیری کر رہا تھا؟ میں ہی ہوں. پتہ یہ چلا کہ سب سے زیادہ محبت کے لائق اللہ ہے. جی اس کے بعد سب کا نمبر آتا ہے. تو میرے رب سچی محبت کے لائق تو ہی ہے. جہاں کوئی دیکھ بھال نہ کر سکے، کسی کا وہاں پر گزر نہ ہو سکے، میرے رب تو نے مجھ کو، ہم کو وہاں پر پالا ہے اور وہاں خیال رکھا ہے. میرے رب ماں باپ سے زیادہ سچی محبت کے لائق حقیقت میں تو ہی ہے. جیسے تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، میرے رب تیرے علاوہ کوئی سچی محبت کے لائق نہیں. جی ہم نے تم کو 3 تاریکیوں میں بنایا ہے. اور ہماری قدرت دیکھو، تم کوئی چیز بناتے ہو تو روشنی کے محتاج ہوتے ہو، اجالے میں بنا سکتے ہو، اندھیرے میں کوئی چیز نہیں بنا سکتے. لیکن ہم 3 تاریکیوں کے اندر اتنا شاندار جسم عطا کرتے ہیں جس کی نظیر نہیں ہے. مثال لانا کوئی بنا سکتا ہے تم جیسا؟ ہم نے بنایا ہے تم کو، اور 3 تاریکیوں کے اندر بنایا ہے. یہ ہمارا ایک شاہکار ہے. تم میرا ایک ماسٹر پیس ہو. کائنات میں تم جیسا ماسٹر پیس کوئی نہیں ہے. اور یہ ماسٹر پیس ہم نے اجالے میں نہیں،
तीन तीन अंधेरों में बनाया है। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, तो अहसनुल खालिकीन तो वही हुआ ना, अहसनुल खालिकीन वही हुआ। उसके बाद कहा गया अल्लाह रात को दिन के ऊपर लपेटता है। ये पगड़ी होती ना, पगड़ी ऐसे लपेटते, ऐसे से लपेटते। तो अल्लाह ताला रात को दिन के ऊपर लपेटता है, दिन को रात के ऊपर लपेट देता है। लपेटना क्या पता चला? जमीन कोरवी है, बैजवी हो, चपटी नहीं है, गोल से बैजा होता है। जब पगड़ी होती टर्बन, लाइक टर्बन, युकव्विरुल, तकवीर माने लपेटना, जैसे पगड़ी लपेटी जाती है। पता चला कि जमीन कोरवी है, वो कोरा की तरह है, गेंद की तरह है। हम लोगों को साइंस में पढ़ाते थे, और बॉल लेते थे, बॉल, और एक बॉल रख करके एक तरफ लिखते थे इंडिया और एक तरफ लिखते थे अमेरिका, और उसके बाद फिर बैटरी से उसके ऊपर रोशनी डालते थे। बोले क्या नजर आ रहा है? बोले इंडिया नजर आ रहा है। बोले पीछे क्या है? बोले पीछे नहीं दिखाई दे रहा। बोले इसके पीछे अमेरिका है। तो जमीन कोरवी है, युकव्विरुल लैल, तकवीर युकव्विरुल लैल अला नहार। उसके बाद कहा गया कि एक लाजवाब इंसान, हमारे नजदीक बहुत ही महबूब इंसान की सिफतें जानना चाहते हो? ऐसा इंसान हमको बहुत महबूब है, ऐसा बंदा मुझे बहुत महबूब है। कौन? अम्मन हुवा कानितुन आना अल-लैलि साजिदन व काइमन यहज़रुल आखिरत व यरजू रहमत रब्बी। रात में वो इबादत करता है, रात की घड़ियों में, आना अल-लैल, साजिदन, सजदा करता है, काइमन, खड़ा रहता है, तहज्जुद पढ़ता है। नहीं, तहज्जुद का है, तहज्जुद पढ़ता है रात में, और तहज्जुद पढ़ने के बाद भी यहज़रुल आखिरत, आखिरत से डरता है, वयरजू रहमत रब्बी, और अपने रब की रहमत की उम्मीद करता है। जितने भी क़यामुल लैल करने वाले हैं, अभी 2 बजे से खड़े होंगे ना, ये उनके लिए है। तो आप तो एक काम कर रहे हो क्या, कि रात की घड़ियों में सजदा और क़याम कर रहे हो कि नहीं? एक चीज तो है, लेकिन 2 चीजें और होना चाहिए। अगर ये 2 चीजें नहीं है तो क़यामुल लैल बेकार है। क्या? अगर कोई आदमी ये कह दे कि मैंने क़यामुल लैल कर लिया, मुझे जन्नत मिल गई, नहीं, क़यामुल लैल करने के बाद 2 चीजें जरूरी हैं। डरते रहो, पता नहीं कबूल हुई कि नहीं हुई है क़यामुल लैल की नमाजें, तो डरो, और साथ साथ मायूस भी मत हो। अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि क़यामुल लैल अल्लाह ये कबूल कर लेगा। ये लिहाजा नाज भी मत करो और मायूस भी मत हो। तो क़यामुल लैल के साथ साथ ये 2 चीजें होना जरूरी है, वरना ये क़यामुल लैल बिल्कुल बेकार है। और कहा गया इल्म वाले और बेइल्म दोनों बराबर नहीं हो सकते। ये इल्म का तज़किरा क्यों है? इसलिए कि अगर आदमी के पास इल्म ना हो तो कभी भी क़यामुल लैल नहीं करेगा। वो, उसे मालूम ना हो कि कुछ मिलने वाला है, तभी तो इल्म होना चाहिए ना कि क्यों हम क़यामुल लैल कर रहे हैं। अगर इल्म नहीं है तो क़यामुल लैल नहीं कर सकता, और जितना ज्यादा इल्म होगा उतना ही ज्यादा खुशू होगा उसके क़यामुल लैल में। जी, ये बात बताइए। ये जो कुरान की तफसीर हो रही है, इसकी खुसूसियत बयान की गई है। क्या है ये? है इसकी हकीकत क्या है, अहमियत क्या है? सुन रहे हो ना? गौर से सुनो, सांस रोको तो बताता हूं इसकी अजमत, जिसके लिए बैठे हैं आप। अल्लाह नज़्ज़ल अहसनल हदीस, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे हसीन बात नाजिल फरमाई है। यानी कायनात में अगर कोई हसीन किताब हो सकती है, इंतहाई हसीन, कि उससे हसीन कोई किताब ना हो, तो ये कुरान हकीम है। माना के एतबार से भी हसीन और लफ्जों के एतबार से भी हसीन। कायनात की सबसे खूबसूरत किताब और कायनात की सबसे हसीन गुफ्तगू कलाम कौन सा? ये चीज है, सबसे खूबसूरत किताब। किताब मुतशाबिहा, फसाहत और बलागत में एक आयत दूसरी आयत ही की तरह है। कहीं ऐसा नहीं कि फसाहत और बलागत में कोई ज्यादा हो कोई कम हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मसानिया, बार बार पढ़ी जाने के लायक है ये। मेरी कितनी नॉवेल्स पढ़ी हैं, बाज मुसन्निफीन की तो जिंदगी भर की किताबें मैं पढ़ गया। जेम्स हेडली चेस को पढ़ने का मेरा वो था अंग्रेजी में, तो तकरीबन मैं 150 से ज्यादा नॉवेल है खाली एक राइटर की पढ़ी है।
رائٹر کی انگریزی میں ہسٹری ناولس بڑے بڑے، جیمس ایڈلی چیز ہے، جیمس کوک ہے، رابرٹ لڈلم ہے، جیمنی کانٹینٹ، جو بہت بڑے بڑے ادبا کو میں نے پڑھا ہے انگلش میں لیکن ایک کتاب پڑھنے کے بعد دوبارہ اس کتاب کو پڑھنے کا جی نہیں کہتا ہے، اس لیے کہ پہلا ہی پیج کھولو تو کہانی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ انجام کیا ہو۔ اچھا وہ جو قاتل تھا جس کو وہ ڈک یعنی جاسوس تلاش کر رہا تھا، وہ تو گھر کا نوکر تھا، وہ پہلے پیج پر معلوم ہو جاتا کہ اس کہانی کا اینڈ کیا ہے، ہسٹری کہاں ختم ہوتی ہے، کتاب۔ لیکن یہاں کیا ہے، مثانیہ، بار بار جی کہتا پڑھنے کے لیے، اور جتنی بار پڑھو اتنا زیادہ اس سے محبت، اتنی زیادہ اس سے محبت ہوتی چلی جاتی ہے، اس سے زیادہ اس سے گہرا تعلق ہوتا چلا جاتا ہے، جتنی بار پڑھو اتنا زیادہ اس سے گہرا تعلق پڑتا چلا جاتا ہے۔ یہ عجیب و غریب کتاب ہے۔ میرے ایک دوست تھے، انہوں نے کہا کہ ارونگ ویلیس کی ایک بک پڑھی ہے آپ؟ میں نے کہا کون سی؟ بولے دی سیکنڈ لیڈی ہے، اچھی کتاب ہے، پڑھو، لیکن بہت گندا رائٹر ہے، بہت گندا رائٹر، ولگر الفاظ استعمال کرتے ہو، سکیان الفاظ لیکن کہانی بہت دلچسپ ہے، بہت زبردست ہے، پلاننگ اس کی بہت غضب کی ہے۔ تو میں نے پڑھا ایک دفعہ اس کو، پوری کتاب ہے، بک ہے، ارونگ ویلیس نام ہے رائٹر کا، ناول کیا ہے، دی سیکنڈ لیڈی، بہت بہترین کتاب ہے، لیکن ایک دفعہ پڑھنے کے بعد دوبارہ کبھی پڑھا ہی نہیں، میرے ریک میں ہے، لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے کیسے کیسے ہوا تھا وہ سب ٹھیک ہے، لیکن یہاں ایک آیت کو پڑھنے کے بعد بار بار اس آیت کو دیکھنے کا جی چاہتا ہے کہ کوئی نیا نقطہ ہے، نیا نقطہ۔ تو اللہ نزل احسن الحدیث، سب سے پیاری کتاب دنیا میں، سب سے حسین کتاب یہ، فصاحت اور بلاغت میں ایک آیت دوسرے آیت کے بالکل مماثل ہے، متشابہ، مثانیہ، بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے۔ دو چیزیں، آیات عذاب پڑھ کر جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آیات وعد پڑھ کر، وعدے کی آیتیں پڑھ کر ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ اس کتاب میں دو چیزیں ہیں، ایک ڈرانے کی آیات عذاب اور ایک ہے خوشخبری کی آیات۔ تو تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جب آیات عذاب آتی ہیں تو روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور جب آیات وعد آتی ہیں، اللہ نے یہ وعدے کیے ہیں اپنے بندوں سے، جنت، جوانی ہمیشہ کے لیے، بڑھاپا نہیں ہے وہاں موت نہیں ہے، وہاں ایسی ایسی نعمتیں کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، یہ ساری جب آیات آتی ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے، بہت مزہ آتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے۔ ثم تلین جلودہم، فرمایا ذالک ھدی اللہ القرآن، یہ قرآن اللہ کی ہدایت ہے، اور یہدی بہ اللہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے قرآن کے ذریعے اللہ ہدایت دیتا ہے، اور بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ جن کو قرآن اللہ دیتا ہے اور قرآن کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ یہ اس کے بعد ارجا آیت فی کتاب اللہ، قرآن حکیم میں سب سے امید افزا، امید کو بڑھانے والی آیت کون سی ہے؟ یہی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ پورے قرآن حکیم میں سب سے امید دلانے والی یہی آیت ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بہت سارے صحابہ اور تابعین فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم میں سب سے امید دلانے والی آیت یہی ہے۔ کیا؟ اللہ پہلے اپنے حبیب سے بول رہا ہے، آپ بولیے، قل، آپ کہہ دیجئے۔ اب ظاہر ہے کہ نبی بھی بول رہے ہیں اور اللہ کے بولنے پر بول رہے ہیں، گویا کہ اللہ بول رہا ہے اور اس کا نبی بھی بول رہا ہے، یہ دو چیزیں، قل، اے ہمارے حبیب آپ بول رہے ہیں، تو اللہ اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے، گویا کہ اللہ بول رہا ہے اور اس کا نبی بھی بول رہا ہے، دونوں بول رہے ہیں۔ کیا؟ یا عبادی الذین اسرفوا، ہے میرے بندو، یہ یا کیوں بول رہا ہے؟ اللہ پکارنا ہوتا ہے نا تو آدمی قریب ہی ہوتا ہے نا، تب نہ پکارتا ہے، اے بھائی بولتے نا، کوئی آدمی سامنے ہو تو میں بولوں گا نا یا عبداللہ، اللہ فرما رہا ہے یا لا کر کے میں تیرے ساتھ ہوں، پاس ہی ہوں، دور نہیں ہوں تجھ سے میں، تو نے بہت گناہ کیا نا، مایوس مت ہونا، تو میرا بندہ ہے، میں تجھ سے دور نہیں ہوں، بہت قریب ہوں تجھ سے۔ محبت دیکھ رہے ہیں آپ رب تعالیٰ کی اپنے بندوں سے،
اور بندہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی پہ نافرمانی کیے جا رہا ہے. اللہ آواز لگا رہا ہے کیا؟ یا یعنی میں تیرے ساتھ ہوں، تجھ سے دور نہیں ہوں. لیس بعیدا منکم، تجھ سے دور نہیں ہوں میں. کون؟ میرے بندے. بندہ نہیں کہا، میرا بندہ کہا. اللہ کہے نا میرا بیٹا ہے، کیسا لگتا ہے آدمی کو؟ نہیں معمولی نہیں، بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے. بولے تو یا عبادی، میرے بندے. بولے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں اپنی طرف جو اضافت کی ہے اضافت تشریفی ہے. میرے بندے ہیں. کون سے بندے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا ہے. اسراف کا مطلب ہوتا ہے تجاوز الحد فی الشیء، کسی چیز کے اندر حد سے تجاوز کر دینا، لمٹ کو کراس کر دینا. اور لمٹ کراس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بہت گناہ کیے ہیں. یعنی گناہ کی ایک لمٹ ہوتی ہے، انہوں نے لمٹ کراس کر دی ہے گناہ کرنے میں. ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ ایک ہے گناہ لمٹ میں کیے ہیں، یہاں عالم یہ کہ گناہ لمٹ کے باہر ہے، آؤٹ آف لمٹ ہے. ان کو اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندو جنہوں نے اتنے گناہ کیے ہیں جو آؤٹ آف لمٹس ہیں، لا تقنطوا، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. یہ ان بندوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جنہوں نے گناہ کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی ہے. اتنے گناہ کیے کہ انہوں نے کوئی حد نہیں چھوڑی ہے، ہر حد کراس کر ڈالی ہے. اتنے گناہ کیے. میرے وہ بندے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یہ نہیں کہا گیا ذنب کا پلورل ہے ذنوب. ایک گناہ نہیں بخشے گا، ذنوب گناہوں کو بخش دے گا. سوال پیدا ہوا اگر ذنب لاتا تو ایک گناہ بخش دے گا، ذنوب لایا تو بہت سارے گناہوں کو بخش دے گا. کچھ چھوٹ گئے کیا؟ جمیعاً، all of them، سارے گناہ. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا. کراس تمام لمٹس کراس کر کے آئے ہو پھر بھی مایوس اگر ہو کر کے نہیں آئے ہو تو پھر اللہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دینے والا ہے. کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، بخشنے والا، بہت زیادہ رحیم ہے. وہ بہت غضب کی آیت ہے یہ، اور ہم جیسے گناہگاروں کے لیے تو یہ تو سب سے امید افزا آیت ہے. اللہ سے محبت ہو جا رہی ہے دیکھ کر کے اس آیت کریمہ کو، ہے کہ نہیں؟ اتنا بھی رحیم کوئی ہو سکتا ہے کیسا؟ فرما بردار بیٹے کے اوپر اگر کوئی رحیم ہو، باپ اگر اسے چاہے تو ٹھیک ہے، وہ لائق ہے کہ چاہا جائے. لیکن بیٹا انتہائی نافرمان ہو کہ اس نے نافرمانی کی تمام حدیں کراس کر دی ہیں، باپ اگر اس سے محبت کرے تو پھر باپ کے رحم کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. سمجھے کچھ کیا ہے؟ تو ہمیں گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونی چاہیے. بہت امید افزا آیت ہے. اور آگے بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول. اللہ اپنی صفت کیا لا رہا ہے؟ پہلے گناہوں کو بخشنے والا. یہ دیکھیے بھائی، قابل التوب، کوئی توبہ کرے تو میں قبول کرتا ہوں. تیسرے نمبر پہ لا رہا ہے شدید العقاب، بہت سخت پکڑ کرنے والا ہوں. تو سخت پکڑ کرنے والا ہوں بعد میں لا رہا ہے، پہلے کیا بول رہا ہے؟ غافر الذنب وقابل التوب، امید دلا رہا ہے گناہوں کو بخش دیتا ہوں میں، اور توبہ کرو گے توبہ کو قبول کروں گا. اس کے بعد لا رہا ہے شدید العقاب، بہت سخت پکڑنے والا ہوں میں. ڈرا رہا ہے بعد میں، پہلے مغفرت کی خوشخبری دے رہا ہے اور توبہ قبول کرنے کی خوشخبری دے رہا ہے. کتنا رحیم ہے دیکھو، اندازہ لگاؤ آپ. پہلے امید دلا رہا ہے بعد میں ڈرا رہا ہے. تو اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے نا، اس کے غضب پر غالب ہے. ان رحمتی تغلب غضبی، اتنا رحیم ہے وہ. اللہ
الذین یحملون العرش، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. عرش کو اٹھائے ہوئے بولے تو اب یہ مثلا سمجھو یہ عرش ہے، اب اس کو اٹھائے ہوئے ہیں. بتاؤ کیا پتہ چلا؟ دو باتیں معلوم ہیں. ایک تو یہ اللہ کے بہت قریب ہے اس لیے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، تو یہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، تو ایک تو اللہ کے بڑے قریب ہیں اور دوسرے انتہائی طاقتور ہیں. اللہ کے عرش کو اٹھانا کوئی معمولی بات ہے؟ کمزور اٹھا سکتا ہے کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرشتے جو حملۃ العرش ہے، عرش کو اٹھانے والے، اللہ کے قریب بھی ہیں اس لیے کہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور بہت طاقتور ہیں. عرش کو اٹھانے کے لیے کتنا پاور چاہیے اندازہ لگائیے آپ. اچھا پھر اس کے بعد ومن حولہ، عرش کے ارد گرد فرشتے، یہ بھی اللہ کے بڑے قریب ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ ایک کام تو یہ کرتے ہیں یسبحون بحمد ربہم، اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد بیان کر. تو ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم برابر کرتے رہنا چاہیے. یہ حملۃ العرش کی دعا ہے جی. اور کیا کرتے ہیں؟ اللہ پر ایمان لاتے ہیں. اور ایک کام کیا ہے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور جو ایمان لے آئے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یستغفرون، اے اللہ ان کو معاف کر دے، ایمان لائے. تو اپنے فرشتوں سے بھی دعا کروا رہا ہے. کتنا رحیم ہے، اندازہ لگائیے. فرشتے بھی دعا کر رہے ہیں ہم گنہگاروں کے لیے. اور صرف ہمارے لیے نہیں، ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے. استغفرون، پھر کہتے ہیں ان کو جنت میں داخل کر دے. اور انہی کو نہیں، ومن صلح من آبائہم، ان کے نیک آبا و اجداد کا، ان کے باپ کو بھی، وازواجہم، ان کی بیویوں کو، وذریاتہم، ان کے بچوں کو. خامخ دیکھو فرشتوں سے بھی محبت ہو جا رہی ہے ہم کو. ارے جو ہمارے لیے ایسی دعا کرے تو ملائکہ کے ساتھ ہمارا، فرشتوں سے ہمارا کتنا گہرا تعلق ہے. دیکھیے فرشتوں سے ہی ہم فرشتوں پر ایمان لا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ان سے بڑا گہرا تعلق ہے. وہ ہمارے لیے کیسی دعا کر رہے؟ دیکھو یستغفرون للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو معاف کر دے. اور صرف ہمارے لیے نہیں، ہمارے آبا و اجداد کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہماری بیویوں کے لیے، سب کے لیے دعا کر رہے ہیں. ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم انک انت العزیز الحکیم. اور ایک دعا اور کر رہے ہیں وقہم السیئات، اللہ انہیں برائیوں سے بچاتے رہنا کہ یہ برائی نہ کریں. کیسی دعا کر رہے ہیں. ایک تو اتنا ہی رحیم ہے اور دوسرے اتنے قریب اور اتنے طاقتور فرشتوں کو لگا رکھا ہے اس نے کہ یہ ہمارے لیے دعا کرتے. تھوڑا سدھر جاؤ، جنت مل جائے گی انشاءاللہ. جنت مل جائے گی، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. سدھار لو اپنے آپ کو. پھر وہ کہہ رہا ہے آگے اسی آیت، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے تم سے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں دعا کو قبول کرتا ہوں نا. ایک مفسر لکھتا ہے إِنَّهُ نَدَبَ عِبَادَهُ إِلَى دُعَائِهِ وَتَكَفَّلَ لَهُمْ بِالْإِجَابَةِ. اللہ خود دعوت دے رہا ہے بندوں کو کہ دعا کرو، اور پھر بول رہا ہے کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری دعا قبول کروں گا. یہ کیسی رحمت ہے. دیکھیے ایک تو بلا رہا ہے کہ دعا کرو، ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو، بلا رہا ہے. اور پھر کہتا ہے استجب لکم، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ قبول کر لوں گا. کتنا رحیم ہے. دیکھو تو دعا سے بھی غافل مت ہو. یہ رمضان کا مہینہ ہے، قیام